بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے قسط نمبر 19 یعنی 19 حاضر ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس داستان کی 1 سے لے کے 8 تک جو اقساط ہیں وہ میرے دوسرے چینل سر رفعت سمیع خان آفیشیل پر ہے۔ باقی 9 سے لے کے تاحال ساری اقساط جو ہیں وہ رفعت وائس پر پڑی ہیں۔ آپ کو اگر پچھلی قسطیں دیکھنی ہوں اور آپ کو دیکھنی بھی چاہیے تاکہ آپ کو کہانی کا صحیح لطف مل سکے تو آپ کو چاہیے کہ میرے دوسرے چینل پر چلے جائیں۔ آپ پلے لسٹ میں جائیے گا، وہاں پر آپ کو دوسرا چینل پہ آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ادھر امیر غزنی ارمغانہ کے حریم ناز میں بے ہوش پڑا تھا اور ادھر سبکتگین آدھی رات کے وقت نظام شاہ کے حضور دوزان میں بیٹھا ہوا آج کے واقعات کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ نہیں سبکتگین، ہرگز نہیں، نظام شاہ نے مضطرب ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ فریب کار انسان تمہیں تیش دلا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے مشتعل ہو کر اپنے ہتھیار کھول دیے تو یاد رکھو اللہ تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی اور ادنیٰ سپاہی کے ہاتھوں میں تلوار دے کر اسے سبکتگین بنا دے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ سوائے اس کے کہ ساری زندگی کفے افسوس ملتے رہو اور ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے کسی گوشہ گمنامی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ پھر میں کیا کروں شیخ؟ سبکتگین بہت زیادہ تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنی شمشیر کی حفاظت کرو جسے بزدل تمہارے ہاتھوں سے چھین لینا چاہتا ہے۔ نظام شاہ نے خلاف عادت انتہائی تیز اور تند لہجے میں کہا، یہ تلوار ایک امانت ہے، دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کے حقوق کی امانت۔ اگر تم نے تلوار اپنے ہاتھوں سے پری تگین کے قدموں میں رکھ دی تو تم خیانت جیسے گناہ عظیم کے مرتکب ہوگے۔ ہاں، اگر کسی حادثے میں تمہارے ہاتھ ہی کٹ جائیں تو پھر تم مجبور ہو۔ اس حالت میں تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی تمہارے ہاتھ محفوظ ہیں، پھر مجھ سے ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو نفرتوں اور تلخیوں کی بہت تیز ہوائیں چلیں گی، سازشوں کے بڑے بڑے طوفان آئیں گے، تو کیا تم بار بار اپنی تلوار توڑ دو گے؟ سبکتگین نے ندامت کے ساتھ سر جھکا لیا۔ شیخ، میں ناسازگار ماحول سے خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے پری تگین کے تحقیر آمیز سلوک سے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ کس کس کی شکایت کرو گے اور کس کس کی باتوں پر بدلا دل توڑو گے؟ نظام شاہ کے لہجے کی تندی ختم ہو چکی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ ساری دنیا ہی پری تگینوں سے بھری پڑی ہے، تو کیا تم یہ دنیا چھوڑ دو گے؟ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے سبکتگین۔ تمہیں انہی زہر آلود فضاؤں میں سانس لے کر اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ جب تمہاری سانسیں رک جائیں اور موت تمہارے ارادوں پر غلبہ حاصل کر لے تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اس وقت یہ دشمن خود ہی تمہارے ہاتھوں سے تلوار چھین لیں گے، مگر دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہوگا کہ تلوار تم نے پھینکی ہے یا بے کسی کے عالم میں تمہارے ہاتھوں سے چھینی گئی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں بہت بڑا فرق ہے سبکتگین۔ پہلی حالت میں زندہ رہنا کہ اہل ایمان اسی طرح جیتے ہیں، دوسری حالت میں تو بے ضمیر اور مردہ انسانوں کو طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت کی موت اور زندگی سے محفوظ رکھے۔ سبکتگین نئے حوصلے کے ساتھ اٹھا اور زندان سے نکل کر محل کی طرف چلا آیا۔ دوسرے دن پری تگین نے غزنی کے سفر سالار کو اپنی خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب تک کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوگے۔ ہاں امیر محترم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سبکتگین نے نہایت شائستہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے اور کدورت کا ہلکا سا بھی غبار نہ تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، پری تگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے استعفے کے بعد تمہیں ایک بہت بڑی جاگیر حاصل ہو جائے گی جہاں تمہیں خاموش مگر پرسکون زندگی گزار سکو گے۔
परी तगीन के होठों पर एक मायने खेज तबस्सुम था और आंखों में बार बार एक वेश्याना चमक करवटें ले रही थी। अमीर मोहतरम, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सबकतगीन ने बेनियाजा लहजे में कहा। यह तलवार मुझे अमीर अलबतगीन ने अता की थी और मरते वक्त ये हुक्म दिया था कि मैं आखिरी सांस तक इसे अपने जिस्म से जुदा नहीं करूं। सबकतगीन का जवाब सुनकर तो परी तगीन सन्नाटे में आ गया और गज़बनाक होकर बोला, अमीर अलबतगीन की वसीयत की कोई हैसियत नहीं। मैं तुम्हारा मुतलकुल अनान फरमारवा हूँ, इंतहाई मजबूत और ताकतवर फरमारवा। याद रखो कि मैं खुर्फ इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। अपनी तलवार कमर से खोलो और इसे अदब के साथ मेरे कदमों में रख दो। ये मुमकिन नहीं है अमीर मोहतरम, सबकतगीन ने बुलंद आवाज में कहा। आप मुझसे महज इसलिए खफा हैं कि मैं दूसरे सरदारों की तरह खुशामद नहीं करता। ये मेरा जुर्म नहीं, बल्कि वो मुनफरिद एजाज है जो मुझे अल्लाह की बारगाह जलाल से अता हुआ है। अभी खिलवत गाह में सबकतगीन के अल्फाज की कोई बाकी ही थी कि परी तगीन गुस्से से बेकाबू होकर चीख उठा। तो असली गुलाम है सबकतगीन, नस्ल दर नस्ल महकूम और गुलामों की औलाद, इसलिए तलवार तेरे जिस्म पर जेब नहीं देती। ये तो मर्दान आजाद का हथियार है, इसे फौरन खोल दे। अमीर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि मेरा नसबनामा क्या है, सबकतगीन इसी बावकार अंदाज में कहा। मैं गुलाम ज़्यादा ही सही, मगर अपने फ़राइज़ आपके पसंदीदा मर्दान आज़ाद से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अंजाम देता हूँ। मुझे अपनी गुलामी पर नदामत है, ना एहसास कमतरी। मैं सिर्फ अपनी ज़ाती सलाहियत की बुनियाद पर इस आला मनसब तक पहुँचा हूँ। अब ये तलवार उसी वक्त मेरे जिस्म से जुदा होगी जब सांसों का खेल खत्म हो जाएगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये कहकर सबकतगीन अमीर की इजाज़त के बगैर वापस जाने के लिए मुड़ा। ठहरो सबकतगीन, अपने सर पे साला के बिगड़ेंगे तीवर देखकर परी तगीन ने नई चाल चली। हम तुम्हारी इन गुस्ताखियों को फरामोश कर सकते हैं अगर तुम हमारे सामने घुटनों के बल झुक जाओ और जादूगर निजाम शाह को अपने हाथों से कत्ल कर दो। परी तगीन ने सबकतगीन को इस ओहदे के बहाल रखने की बड़ी अजीब शराइत पेश करी थी। अमीर की बात सुनकर सबकतगीन बहुत तेजी से पलटा। गजनी के फरमानवा को मालूम होना चाहिए कि इस गुलामजादे को दोनों शराइत मंजूर नहीं। फिर भी हो सकता है कि मैं किसी दिन अमीर के रूबरू घुटनों के बल झुक जाऊं, मगर अपनी जिंदगी में निजाम शाह के जिस्म पर हल्की से खराज भी नहीं आने दूंगा। वो मेरे लिए शेख का दर्जा रखते हैं और अपने शेख पर कुर्बान हो जाना मेरी नजर में एक हकीर से कुर्बानी है। सबकतगीन की जुर्रत रात देखकर परी तगीन के ज़हन में तो आनिया सी चल रही थी, मगर वो दुनिया का अय्यार तरीन इंसान था। इसने रियाकारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा, सबकतगीन, हम तो तुम्हें आजमा रहे थे। बेशक तुम एक मर्द शुजा हो और इफ़ाए अहद का मफहूम खूब समझते हो। सबकतगीन ने हैरत नजरों से परी तगीन को तो देखा, फिर रस्मी अंदाज में अमीर का शुक्रिया अदा करते हुए खिलवतगाह से बाहर निकल गया। सबकतगीन की इस बागियाना रविश ने परी तगीन को शदीद इज्जत में मुब्तला कर दिया। वो बहुत देर तक अपनी खिलवतगाह में टहलता रहा। फिर इसने अपनी बीवी अरमगाना और असद शिराजी को तन्हाई में तलब करके पूरा वाकया सुना दिया। फिर अपने ससुर को मुखातिब करते हुए कहा, अब मैं एक लम्हे के लिए भी जमीन पर गुस्ताख और नाफरमान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं अपने हुक्म से उसे माजूल करता हूं तो फौज में मेरे खिलाफ बगावत पैदा हो जाने का खंदेशा है। असद शिराजी ने बहुत गौर से अपने दामाद की तरफ देखा और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, फर्जन, जब बिसात पर अपने ही मोहरे सरकशी इख्तियार करने लगे तो उन्हें ऐसे मकाम पर कटवाया जाता है जहां खुशफहमी और बेखबरी का बहुत ज्यादा गुबार हो। मैं आपको मतलब नहीं समझा, परी तगीन ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। मतलब तो बहुत वाज़ेह है फर्जन। असद शिराजी हिज़्ब आज़ाद इंतहाई अय्यारी के साथ मुस्कुराया। इस गुलामजादे को कुछ दिन इस खुश फहमी में मुब्तला रहने दिया जाए कि वो गजनी का सबसे ताकतवर इंसान है। इस दौरान
تم اس پر اپنی عنایت نوازشات کی بارش بھی کرتے رہو. پھر جب سبکتگین کی خود فریبی کا نشہ گہرا ہو جائے تو اسے اسی کے محافظوں سے قتل کرا دو. اسد شیرازی کی تجویز سن کر پریتگین بہت مطمئن نظر آنے لگ گیا. پھر اس نے اپنے نئے منصوبے کے مطابق سبکتگین کی فوجی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نئی جاگیر بخش دی. سبکتگین امیر کی چال بازیوں سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، اس لیے اس نے جاگیر پانے کے بعد مصلحت کے طور پر پریتگین کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا. وہ روزانہ اپنے بیٹے محمود کو بھی ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا. سبکتگین کے خوابگاہ کے دروازے پر رات کے وقت 12 مسلح سپاہی پہرا دیتے تھے. یہ سب کے سب اپنے سپہ سالار کے معتمد بھی تھے اور جانثار بھی، مگر پریتگین کی فتنہ انگیزیوں نے ان سے ان کی وفاداریاں خرید ڈالی. جب یہ محافظ سیب و زر کے انبار دیکھ کر بھی اپنا ضمیر فروخت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو پریتگین نے ان کے بیوی بچوں کو یرغمال بنا لیا اور سبکتگین کے محافظوں کو قہرناک لہجے میں دھمکیاں دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے رات کے اندھیرے میں سبکتگین کو قتل نہیں کیا تو پھر تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ موت کی تاریکی میں گم کر دیے جاؤ گے. چنانچہ یہ مجبور لوگ اس شخص کے قتل پر آمادہ ہو گئے جو محتاجوں کو غمگسار مظلوموں کا حامی تھا. وہ رات بہت زیادہ تاریک تھی جب سبکتگین کے محافظ سپاہی اپنے سردار کو قتل کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے. سبکتگین کے خوابگاہ دوسرے امیروں کے خوابگاہ سے مختلف تھی. وہ اپنے کمرے میں تنہا سوتا تھا. خوابگاہ کے بڑے دروازے سے ملحق ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا جہاں ایک بوڑھا شخص سید علی ترمیزی جو سبکتگین کا پرانا ملازم تھا رات کے وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا. اگر کبھی ناگہانی طور پر امیر کو سبکتگین کی ضرورت محسوس ہوتی تو کوئی پہرے دار دروازے پر دستک دیتا. پھر سید علی ترمیزی خوابگاہ کا دروازہ کھولتا اور پھر اس کے بعد سبکتگین کو آہستہ سے جگا کر امیر کا پیغام منتقل کر دیتا. برسوں سے سید علی کا یہی معمول تھا. سبکتگین اس بوڑھے پرہیزگار کو اپنے خاندان کا اہم ترین فرد سمجھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سید علی خوابگاہ کے خفیہ راستے سے بھی واقف تھا. یہ راستہ سبکتگین کے بستر کے قریب تھا جہاں ہر وقت ایک ریشمی پردہ پڑا رہتا تھا. اس پردے کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا جس سے گزر کر دوسرے کمروں تک پہنچا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ اسی دروازے میں داخل ہونے کے بعد بائیں جانب ایک اور دروازہ تھا جو طویل سرنگی نشاندہی کرتا تھا، یعنی طویل سرنگ آگے کی طرف جا رہی تھی. جب سے سبکتگین نے محمود کو اپنے اور پریتگین کے اختلافات کے بارے میں بتایا تھا اسی دن سے محمود اس خفیہ دروازے سے گزر کر باپ کے بستر کے قریب پہنچ جاتا اور رات بھر پردے کے پیچھے شمشیر بے نیام لیے کھڑا رہتا. سبکتگین کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کا فرض شناس اور حساس بیٹا باپ کی حفاظت کے لیے کئی ماہ سے انتہائی رازداری کے ساتھ پہرا دے رہا ہے. اس رات جیسے ہی سبکتگین عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر دراز ہوا محمود اپنے کمرے سے نکل کر خفیہ دروازے تک پہنچا اور پردے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. آدھی رات کے قریب محافظ پہرے داروں میں سے ایک نے دروازے پر دستک دی. سید علی ترمیزی اپنے مسلح سے اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا. کئی سپاہی بیک وقت دروازے میں داخل ہوئے. سید علی ترمیزی نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ دوسرے ہی لمحے ایک سپاہی کے بھرپور وار نے سید علی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. بوڑھے کی ہلکی سی چیخ ابھری جیسے سن کر محمود پردے کے پیچھے سے نکل آیا. اس دوران تمام محافظ سپاہی خوابگاہ میں داخل ہو چکے تھے. اٹھیے بابا جان، محمود پوری طاقت سے چیخا، آپ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے. یہ کہہ کر محمود تیزی سے حملہ آور کی طرف بڑھا. یہ کہ وہ اپنے 12 شمشیر تمسن محمود پر بجلی کی طرح لپکی، مگر وہ خود بھی ایک برق تھا جو کبھی ایک طرف چمکتا تھا اور کبھی دوسری طرف. محمود نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی محافظوں کو زندگی قید سے آزاد کر دیا، مگر تنہا تھا اس لیے اس کے جسم پر بھی کئی گہرے زخم آئے. محمود کی چیخ سنتے ہی سبکتگین بیدار ہو گیا، مگر نیند کے خمار کے سبب اسے صورتحال کو سمجھنے میں کچھ دیر لگی اور اسی وقفے سے فائدہ اٹھا کر محافظ سپاہی محمود کو ہلاک کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ نوخیز سپاہی ایک دیوار کے مانند ان کے سامنے کھڑا تھا اور کئی حملاوروں کو تیق کر چکا تھا. اس سے پہلے کہ محمود مزید زخم کھا کر فرش پر گر جاتا سبکتگین بھی اپنے دشمنوں کو روکنے کے قابل ہو چکا تھا. پھر جب یہ مختصر سا میدان کارزار 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو محمود بھی سنبھل چکا تھا. اس کے بعد کچھ دیر تک خوابگاہ میں چنگاریاں سی اڑی
فولاد کے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے سے عجیب سی آوازیں پیدا ہوئی. زخمی سپاہیوں کے دل دوز چیخیں گونجی اور پھر سازش و فریب کا ایک گھناؤنا کھیل ختم ہو گیا. 10 محافظ اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے اور 2 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے. خود محمود بھی بری طرح زخمی ہوا تھا. وہ کچھ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ جھکا، خوابگاہ کی دیوار سے پشت ٹیکی اور بے ہوش ہو گیا. پورے محل میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا. چاروں طرف فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی. تمام سپاہی اپنے سپہ سالار سبکتگین کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار تھے. زخمی بیٹے کو حرم سرا میں پہنچانے کے بعد سبکتگین محل کے دروازے پر آیا اور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میرے بیٹے محمود کو بچا لیا. محمود بہت زخمی ہے مگر طبیب کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں. ہم صاحبزادے کے ایک ایک زخم کا انتقام لیں گے. محل کے نیچے کھڑے ہو کر بہت سے سپاہیوں نے چیخ کر کہا، سردار ہمیں ان کے نام بتائیے کہ غدار کون ہے. غزنی کے جانثار فوجی حد سے زیادہ جذباتی ہو چکے تھے. جب تک ان نمک حراموں کو سیاہ چہروں کے ساتھ گلی گلی نہ پھرایا جائے گا اس وقت تک ہمارے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوگا. وہ باغیوں میں مختصر سے دستہ تھا جن میں سے بیشتر ہلاک ہو چکے ہیں. سبکتگین نے اپنے مشتعل فوجیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، 2 باغی شدید حالت میں زخمی ہیں اور بے ہوش ہے. بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے، پھر میں تمہیں بتا سکوں گا کہ وہ بغاوت تھی یا غداری کا کوئی منصوبہ. سبکتگین جانتا تھا کہ سب کچھ کس کے اشارے پر ہوا ہے، مگر اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فی الوقت مجرم کے چہرے پر پردہ ڈال دیا. وہ بغاوت نہیں تھی سردار. فوجیوں کی تیز آواز سے محل کی بیرونی فضا گونج رہی تھی. اگر بغاوت ہوتی تو قلعے کی فصیل کے نیچے آپ کو اتنی وفادار آوازیں سنائی نہ دیتی. یہ لہراتی شمشیریں، یہ جوش جذبات سے سرخ چہرے اور یہ اطاعت فرما برداری کے احساس سے اٹھے ہوئے سر، سب کے سب آپ کے اشارے کے منتظر ہیں. ہمیں حکم دیجئے کہ ہم غداروں کے سرغنا کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں، پھر اسے ایسی دردناک سزا دیں کہ آئندہ کوئی بدنصیب غداری جیسے گناہ کا تصور تک نہ کر سکے. اپنے سپاہیوں کی جانثاری کا یہ مظاہرہ دیکھ کر سبکتگین بڑا متاثر ہوا. پریتگین، ارمغانہ اور اسد شیرازی اس ناکام بغاوت سے بہت پریشان ہوئے. ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ غزنی کی فوج کس طرح اپنے سپہ سالار کی حمایت کا دم بھرتی ہے. ہمارے آدمی کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے مگر محمود کی بر وقت مداخلت سے ساری بساط الٹ کر کے رکھ دی. پریتگین وحشی کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور شدت اضطراب میں بار بار سر کے بال نوچ رہا تھا. اگر وہ زخمی سپاہی ہوش میں آ گئے. پریتگین نے اپنا جملہ مکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسد شیرازی کی طرف دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ کر اپنی زبانیں کھولے تم ان کی شہر کی کاٹ دو. اسد شیرازی نے بڑی بے باکی سے اس مسئلے کا حل پیش کیا. لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ زخمیوں کے جسم سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ مر گئے. پریتگین نے اپنے سسر کی طرف بہت غور سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگا. آپ کا ذہن ہر وقت جاگتا رہتا ہے. خدا اس ذہن کو اس وقت تک بیدار رکھے جب تک میں اپنے دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل نہ کر لوں. ایسے ہی ہو گئے فرزند. اسد شیرازی اپنی نشست سے اٹھا اور پریتگین کے قریب پہنچ کر بولا، تم تو ہوا کے تیز جھونکوں سے ہی گھبرا جاتے ہو جبکہ سیاست کے کاروبار میں ظلم کی آندھیوں اور خونی سیلابوں کے سوا کچھ اور ہوتا ہی کیا ہے. میں کسی طوفان سے نہیں گھبراتا. پریتگین نے جھنجلا کر کہا، مگر آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غزنی کی افواج پر سبکتگین کے کتنے گہرے اثرات ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوتا فرزند. اسد شیرازی کی عیاں آنکھیں مسکرا رہی تھی. تمہارے ہاتھوں سبکتگین کی موت مقدر ہو چکی ہے. ستاروں نے مجھ سے یہی کہا ہے. آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں محترم؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وقت آگے ٹل کیوں جاتا ہے. اگر سبکتگین ہے تو محمود ہی مر گیا ہوتا. چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی گھبرا سا گیا مگر فوراً ہی اس نے نئی چال چل لی. میرے فرزند، ستاروں کا علم اتنا پیچیدہ ہے کہ تم اسے آسانی سے نہیں سمجھ پاؤ گے. بس اتنا جان لو کہ پورا سال سبکتگین اس کے بیٹے محمود کے لیے منحوس ترین سال ہے. وہ صبح شام کا قصہ ہے. تم کسی وقت بھی ان دونوں کی ہلاکت کی خبر سن سکتے ہو. اگر ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو اپنے دل و دماغ کو پریشان کیوں کرتے ہو بھائی؟ جب تک تمہارے نسبتی باپ زندہ ہے تمہیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے. اسد شیرازی کے دماغ کی زمین میں منصوبوں کا قید نہیں پڑا فرزند.
اس دماغ میں تو 12 مہینے منصوبے ہی منصوبوں کی فصل پھوٹتی رہتی ہے۔ اصل شیرازی نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم مطمئن رہو بھائی، اب کی بار سبکتگین بالکل نہیں بچے گا۔ یقیناً پری تگین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی دونوں زخمی محافظوں کی شہرگیں کاٹ دی گئیں۔ اب غداری کا مقدمہ پیش ہونے کے لیے عدالت تو موجود تھی، مگر اس سنگین جرم کے دونوں آخری گواہ دنیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ سبکتگین نے جب یہ خبر سنی تو اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے اور چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔